بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست سی ایک یونیک سی ہربل ریسیپی لائی ہوں، جو کہ میری امی اور میری دادی اور آگے ان کی دادی اماں بناتی تھیں، اور یہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی ایفیکٹیو ریسیپی ہے۔ اور اس میں آپ کو میں نے بہت زیادہ ایسی انگریڈینٹ بتانی ہے جو کہ آج تک میں نے یوٹیوب میں نہیں دیکھی، اور اس سے آپ یہ ایک قسم کی دوائی بھی ہوگی اور یہ انرجی بوسٹر بھی ہوگی، اور اس میں جو جو اشیاء استعمال ہوں گی وہ سب کی سب ہی ہمارے لیے بہت ہی، ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھی اور بہت ہی ایفیکٹیو ہے۔ اور میں نے اس میں میں نے بہت زیادہ چیزیں استعمال کی ہیں جو کہ بہت ہی طاقتور ہیں۔ اس میں میں نے بادام استعمال کرے ہیں، بادام اور مکھانے، جس میں جو کہ کیلشیم سے بھرپور ہیں، اور چاروں مغز اور اخروٹ اس میں بھی آپ کے دماغ کو بہت زیادہ طاقت دیں گے۔ اور اس میں میں نے کوکونٹ جو ہے وہ کرش کر کے ڈالا ہے، وہ بھی گلوٹن فری ڈائٹ ہے، اور اس میں اینٹی بیکٹیریل افیکٹ ہوتا ہے کوکونٹ کے استعمال سے۔ اور اس میں میں نے چھوٹی الائچی، جس سے آپ کے ہارٹ کو بھی بہت طاقت ملتی ہے، وہ استعمال کی ہے۔ اور اس میں نے چاروں مغز استعمال کیے ہیں، اور اس میں میں نے گڑ استعمال کرا ہے، اجوائن استعمال کی ہے، اور جو اس کی جو بیسک ہے جو ریسیپی، اس میں اجوائن ہی استعمال ہوئی ہے۔ اور اجوائن کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، اور آپ جب یہ ریسیپی دیکھیں گے تو آپ خود بنانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور اس کو آپ نے جب میں بنا کے بتاؤں گی آپ کو، تو اس طرح بھر بھر کے نہیں کھاتے اس کو، اور اس کے صرف 2 ٹیبل سپون یا 4 ٹیبل سپون ہی استعمال کیے جاتے ہیں، اور دیسی گھی کا اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس کی جو مین ڈش ہے، وہ ریسیپی ہے، وہ ہے اجوائن۔ یہ اجوائن میں نے تقریباً 1 کپ لے کر دھو کر صاف کر کے دھوپ میں خشک کر دی تھی، اور ساتھ میں نے اس کو دیسی گھی لیا ہے۔ تقریباً جتنی ہی میں نے اجوائن لی ہے اتنا ہی میں نے دیسی گھی استعمال کرا ہے۔ اور اجوائن میں بھی فائبر ہوتا ہے، اور اسی طرح جس طرح کھانا کھانے کے بعد بہت زیادہ بھاری پن ہوتا ہے، وہ اس کے استعمال سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح پیریڈز میں بہت زیادہ جو لڑکیوں کو، خواتین کو پین ہوتا ہے، اس کے استعمال سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جن لوگوں کو معدے کا پرابلم ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اجوائن بیسٹ آف دی بیسٹ ریمیڈی ہے۔ اور میں نے اس کو سلور کے ایک ڈبے میں پیس کر سلور کے ایک ڈبے میں ڈالنا ہے، اور یہ میری امی اور میری دادی اماں بھی اسے ایسے ہی ڈالتی تھیں، اور وہ یہی بتاتے تھے کہ سلور جو ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو میں نے بھی اس کو بالکل اسی طرح 1 کپ جو ہے پیسی ہوئی اجوائن اس میں ڈبے میں ڈالنی ہے، اور ڈالنے کے بعد اس میں اتنا ہی میں نے دیسی گھی جو ہے ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کر کے میں نے کچن میں رکھ لیا۔ اور بے شک آپ اسے کچن میں رکھ لیں یا جہاں بھی رکھیں گے یہ خراب نہیں ہوگی، یہ اس لیے کہ ہماری سمجھ لیں کہ کوئی 100 سال پرانی ہی ہماری فیملی کی یہ ریسپی ہے۔ تو میں آپ کو اس کی گارنٹی لے کے بتا رہی ہوں کہ یہ سردیوں میں ہی بنتی ہے، اور اس کو آپ نے رکھ لینا ہے پورے 4 ویک۔ اگر 4 ویک آپ رکھیں گے تو پھر یہ اجوائن کی جو تاثیر ہے وہ بہت زیادہ جو گرم ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اور یہ میں نے اس میں 250 گرام جو ہے میں نے کشمش لی ہے، اور 250 گرام میں نے بادام لیے ہیں، اور 250 گرام میں نے اس میں اخروٹ استعمال کیا ہے، اور 250 گرام میں نے اس میں چاروں مغز استعمال کیے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو سی ہیں ڈرائی فروٹ میں آتی ہیں، طاقت کا یہ ظاہر سر چشمہ ہے، اور یہ چیزیں جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کے جتنے بھی ہیلتھ ایشوز ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ ہے سونف بھی میں نے اس میں استعمال کی ہے تاکہ اس کی خوشبو اور ذائقہ رہے گا۔ اور سونف جو ہے آپ کو آپ کے ڈائجسٹیو سسٹم کو بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں میں نے پھر رکھ لی، اور میں نے اس میں گڑ کو ایڈ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گڑ جو ہے، اگر شوگر کے مریض بھی گڑ کھاتے ہیں تو ان کی شوگر جو ہے وہ ہائی نہیں ہوتی، اور وہ ہر طرح کے لوگوں کے لیے گڑ جو ہے وہ زیادہ بیسٹ ہے۔ تو اس لیے پھر میں نے یہ تمام چیزیں جو سی ہیں گڑ میں ہی بنائی ہیں۔ اور
چاروں مغز جو ہیں یہ آپ کے دماغ کو بہت زیادہ طاقت بھی دیتے ہیں، اور اس کو جتنے بھی سر میں درد وغیرہ جس طرح ہوتے ہیں اکثر، اور یہ خشخاش ہے، یہ بھی دماغ کی طاقت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور میں نے اس کو بھی اسی طرح پانی میں دھو کر اور خشک کر کر اور پھر خشک کر کر دھوپ میں پھر رکھی ہے، اور یہ دیکھ لیجئے 4 ویک کے بعد یہ میری اجوائن یہ ایسے نکلی ہے، اور یہ بالکل ایسی ہوگی، خراب نہیں ہوگی کبھی بھی۔ اور یہ ہے کمر کس، اس کو بھی میں نے دھو کر دھوپ میں خشک کر لیا تھا، کیونکہ اس میں سے ریت کنکر مٹی وغیرہ نکل جائے، اس میں بہت مٹی نکلتی ہے، تو یہ سب چیزیں پھر اس میں ماشاءاللہ جانے والی ہیں۔ اور جب یہ بنانے کا طریقہ بھی اس کا بہت آسان ہے، اور جب آپ بنائیں گے اور آپ کھائیں گے تو آپ کو خود اس کا اثر محسوس ہوگا، اس سے سردی بھی کم لگے گی، کیونکہ ڈرائی فروٹ جو سا ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے سردیوں میں۔ اور بادام جو ہے یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اچھے ہیں، اور یہ جو ہے مکھانے، اس سے بھی آپ کی ہڈیوں کا جتنے بھی پین وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اور میں نے اس کو ان تمام چیزوں کو پہلے صاف کر کے، اور یہ سونف بھی میں نے دھو لی تھی تاکہ اس میں سے بھی ریت کنکر مٹی وغیرہ نکل جائے، تو یہ سب چیزیں اس میں جائیں گی۔ اور پھر جب آپ بنائیں گے اور آپ کھائیں گے تو آپ کے سر سے لے کے پاؤں تک جتنے بھی درد ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ اس اجوائن کو سمپل اس طرح ہی رہنے دیں گے، چلے اب میں انگریڈینٹ کی طرف آتی ہوں، تو سب سے پہلے میں نے پین کو چڑھا لیا ہے اسٹوو پر، اور اب میں نے اس میں ڈالنا ہے دیسی گھی، کیونکہ دیسی گھی کے بغیر تو یہ پھر بن نہیں سکتی، اور اس کی طاقت ذرا کم ہو جائے گی، تو اس وجہ سے میں نے اس میں دیسی گھی گرم ہونے کے لیے وہ اجوائن بھی رکھ دی میں نے، اور ساتھ ہی پین بھی گرم ہونے واسطے رکھ لیا۔ اور اگر جس طرح کسی کو چاہیے کہ یہ ڈرائی فروٹ سارا پیس کر اور یہ اجوائن کا 1 چمچ لے کر اور 1 کپ دودھ میں مکس کر کے نہار منہ پئیں، خاص طور پہ وہ خواتین جن کے بیبیز وغیرہ ہوتے ہیں، تو اگر وہ جو ہوتا ہے ان کے 40 دن میں اگر یہ پئیں گی نا، تو اس سے ان کے تمام جو ہے باڈی کی تمام جو پیریڈز وغیرہ ٹھیک ہو جائیں گے، ان کے پیٹ میں جو درد وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو میں نے تمام ڈرائی فروٹ کو ڈال کر ہلکا ہلکا جو ہے میں نے اس کو روسٹ کر لیا، زیادہ نہیں، اس لیے کہ پھر یہ جل نہ جائے، اور جب یہ روسٹ کرنے سے تھوڑا سا کرنچی ہو جائے گا اور ذائقے دار بھی ہو جائے گا۔ تو میں نے اس کو بالکل لو فلیم پر ہلکا ہلکا فرائی کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو نکال دینا ہے۔ سارا ڈرائی فروٹس ملا کے میرا تقریباً یہ 1 کلو ہو گیا تھا، یعنی 1000 گرام، اور پھر میں نے اس کو ہلکا ہلکا روسٹ کیا، زیادہ نہیں کرنا، تاکہ اس کا ذائقہ اور کلر نہ چینج ہو، اور یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا۔ اور جس کے بھی سر میں درد ہو، اگر وہ 2 بادام کی یہ گریاں ہی کھا لیں تو سر کے درد میں آرام ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی اس میں جائے گا، اور اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ دماغی طاقت بھی ملے گی اور جسمانی طاقت بھی ملے گی۔ یہ ایک سمجھ لیں کہ یہ ایک انرجی بوسٹر ہے، اور جب آپ یہ بنا کے کھائیں گے تو آپ مجھے دعائیں ہی دیں گے۔ آپ میرے چینل کو واچ تو بہت کرتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، مجھے اس بات کا بہت ہے کہ آپ لوگ کیوں نہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرتے۔ میں نے اس کے علاوہ بھی اور بھی اچھی آپ کو ریسیپیز شیئر کرنی ہے، لیکن آپ میرے چینل کو کیوں نہیں سبسکرائب کرتے؟ اور اگر آپ مجھے سبسکرائب کریں گے تو مجھے بہت موٹیویشن ملے گی، تو میں انشاءاللہ میں زیادہ اور بھی اچھا، میرا کام اچھا ہوگا اور آپ کو پسند بھی آئے گا۔ تو یہ لیجیے، یہ بھی میں نے ہلکا ہلکا روسٹ کر لیا، زیادہ نہیں، اس لیے کہ یہ کرنچی سا ہو جائے گا۔ پھر میں نے اس میں سارا ڈرائی فروٹ جو ہے وہ روسٹ کر کر اس میں ڈال دیا ہے برتن میں۔ تو اسی طرح اگر یہ جو ہے مکھانے، اگر آپ ان کو صرف تیز گرم دودھ کر کر 1 کپ میں یہ تھوڑے سے ڈال دیں، تقریباً 8 سے 10 دانے بھی ڈال دیں گے نا، اور اس کا کور کر دیں، اور آدھے گھنٹے بعد آپ اس کو دودھ کو پئیں گے، یہ بالکل سافٹ ہو جائیں گے، اور آپ پئیں گے تو آپ کے تمام جوائنٹس پین جو ختم ہو جائیں گے۔ یہ فل آف کیلشیم ہے، اور آپ یہ کھائیں گے، آپ اس کو پئیں گے نا دودھ کو، تو آپ کو خود اس کا فرق محسوس ہوگا۔
میں نے پھر جو ہے یہ آٹا تقریباً میں نے اس میں 1 کلو کے قریب لیا ہے، اور میں نے اس کو دیسی گھی میں بھون لیا، ہلکا ہلکا بھوننا ہے، میں نے زیادہ نہیں اس کو براؤن کرنا، زیادہ براؤن کیا تو پھر اس کا ذائقہ کڑوا ہو جائے گا۔ اور میری امی اور میری دادی ماں تو یہی کہتی تھیں کہ گندم میں جتنی طاقت ہے اتنی اور کسی اناج میں نہیں ہے، تو اس لیے میں ہمیشہ اس کو گندم کے آٹے میں ہی بناتی ہوں، اور میں نے اپنی والدہ کو بھی اس طرح ہی آٹے کے اندر ہی بناتے دیکھا ہے، اور اس کی بہت زیادہ جو ہے اس کا ٹیسٹ بھی اس کے میں ایڈیشن ہوتی ہے آٹے کی وجہ سے، ورنہ تو اور کوئی چیزیں ڈالی جس طرح ڈالتے ہیں سوجی وغیرہ تو وہ تو بالکل منہ میں آتی ہے، پھر چبانے میں دقت ہوتی ہے۔ اور یہ میں نے گڑ لے لیا تھا، گڑ میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پتھر اور کنکر وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے اس کو گرم ہونے واسطے ساتھ والے اسٹوو پہ رکھ دیا تھا، اور یہ اس میں میں نے کم از کم آدھا کلو سے زیادہ میں نے لیا ہے یہ گڑ، اور اس کی میں نے چاشنی بنا لی ہے، اور ادھر میں آٹے کو بھون رہی ہوں، اور آٹا جو سا ہے یہ بالکل لو فلیم پہ میں نے بھوننا ہے، تو جب یہ بھنائی اس کی پوری ہو جائے گی مکمل طور پر تو پھر میں نے اس میں ڈالنے ہیں یہ ہے مکھانے جو میں نے پیس لیے تھے۔ اور آپ میرے چینل کو دیکھتے ضرور ہیں لیکن مجھے سبسکرائب نہیں کرتے، مجھے موٹیویشن دینے کے لیے اور آپ کے سبسکرپشن کے بہت شدت سے انتظار ہے، اور آپ کے کامنٹس کا بھی، تو پلیز میں آپ کے لیے اور بھی اس سے بھی اچھی اور بھی ریسیپیز لاؤں گی تاکہ آپ مجھے سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ ضرور کیا کریں، اور یہی میرے لیے ایک کریڈٹ ہوتا ہے۔ تو یہ لیجیے میں نے آٹے کو بھوننا شروع کر دیا، ہلکا ہلکا یہ بھنائی کر رہا ہے، اگر میں نے تیز کیا تو یہ جل جائے گا، اور جلنے کے بعد پھر اس کے ذائقے میں بالکل یعنی کہ ذائقہ خراب ہو جائے گا۔ تو آپ نے بھی بالکل ایسے ہی اس کو لو فلیم پر بھوننا ہے، اور یہ میں نے 1 کلو آٹا لیا، اس سے زیادہ نہیں، اگر میں نے اس کے میں زیادہ آٹا ڈال دیا تو جو میں نے چیزیں ڈالنی ہیں جو میں جن چیزوں سے ہمیں بہت زیادہ افیکٹ ہوگا اس کا اثر کم ہو جائے گا۔ تو ماشاءاللہ آٹا بھن گیا ہے، اور اس کو آپ ان سارے ڈرائی فروٹس کو آپ دوسری فارم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو ڈرائی فروٹ لے کر اور وہ جو اجوائن ہے دودھ میں بھی مکس کر کے گرم کر کر کھا پی سکتے ہیں، اور اس کی پھر بہت زیادہ اور بھی انگریڈینٹ ہیں، لیکن جو اجوائن میں نے 1 مہینے تک بھگوئی ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کی جو تاثیر بہت گرم ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ طاقت لائے گی۔ اور اب میں نے اس بھنے ہوئے آٹے میں گڑ کو ڈال دیا ہے، اور گڑ سے یہ ہے کہ اگر شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ بھی بآسانی کھا سکتے ہیں، اور ان کو بھی یہ بہت ماشاءاللہ طاقت دے گی، اور سردیوں کی یہ خاص سوغات ہے، یہ اتنی اچھی چیز ہے کہ جب میں بناتی ہوں تو ہمارے گھر میں سب کھاتے ہیں، اور کہیں بھی کسی کو بھی الحمدللہ کسی کو بھی آج تک ٹھنڈ نہیں لگی، اور کوئی اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہوا ہیلتھ ایشوز کے، جس طرح سردی میں باہر چلے گئے تو لنگز وغیرہ کا ایشوز آتا ہے، اور ایون کہ ہمارے گھر میں تو ٹوپیاں بھی نہیں پہنتے نہ گلوز پہنتے، اور سردی یہاں پر تقریباً 3 بھی ہے اور 4 بھی ہے اور کبھی کبھی 0 پر بھی آ جاتا ہے، لیکن کسی کو بھی الحمدللہ ٹھنڈ کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، اور میں ہمیشہ یہ سردیوں میں اپنے گھر والوں کے لیے بنا کر رکھتی ہوں۔ تو آپ بھی بنائیں گے تو آپ بھی اس کی طاقت اور افادیت کو محسوس کریں گے، اور پھر آپ کو بھی جو ہیلتھ ایشوز ہیں خاص طور پر ہڈیوں کا درد، جوڑوں کا درد، اور جس طرح بہت زیادہ اٹھنے بیٹھنے میں ہڈیاں کڑکڑاتی ہیں، اس سے سارا وہ تمام چیزیں بالکل آپ کی دور ہو جائیں گی، اور آپ بالکل چست اور تندرست ہو جائیں گے۔ اور الحمدللہ میں ہر سال ایسے ہی بناتی ہوں، اور میں ایسے ہی تقریباً اکتوبر میں یا نومبر میں بھگو دیتی ہوں اس کو اجوائن کو 4-5 ویک کے لیے، اور آپ اسے بھگوئیں گے لیکن یہ بالکل ایسے ہی رہے گی جیسے ابھی فریش بنائی ہے آپ نے۔ تو دیکھ لیجیے ماشاءاللہ آٹے کا رنگ جو ہے تبدیل ہونا شروع ہو گیا، اب یہ صحیح بنائی کی طرف آ گیا، اور اب یہ ہے تیار ہو گیا ماشاءاللہ۔ اب ہے وہ اجوائن جس کا کہ مجھے بلکہ شدت سے انتظار تھا، یہ میں نے اجوائن جو سی ہے وہ گرم کر اور اس میں ڈالنی ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ ڈالیں گے اور یہ بنائیں گے، اور جب بنائیں گے اور کھائیں گے تو آپ مجھے دعائیں ہی دیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی طاقت کا سمجھ لیں کہ بہت طاقتور ہے یہ۔ جو لوگ کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہائے وہ سب ختم ہو جائے گی اس سے، اور درد ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ فشوں ہو گئے، اور
بہت طاقتور ہے، بس جتنا بھی میں اس کی تعریف کی کرتی ہوں کم ہے، اور ہماری پوری فیملی میں ہمارے نسل در نسل یہ چلی آ رہی ہے یہ ریسیپی۔ میں نے ساری اس میں مکس کر لیا، اور آپ یقین کریں کہ جو اجوائن کی کڑواہٹ ہے وہ بھی اس میں سے بالکل ختم ہو جائے گی اس بھگونے کی وجہ سے نا۔ تو یہ میں نے اب اس میں جو ڈرائی فروٹ سارا میں نے پیس کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے اس میں ڈالنا شروع کر دیا ہے، اور اسی طرح آپ نے اس کو ڈالنا ہے، اور ڈال کے تھوڑا تھوڑا اس کو مکس کرنا ہے، تھوڑا پکانا ہے۔ اب یہ میں نے لو فلیم پر ہی سارا ڈرائی فروٹ اس میں ڈالنا شروع کر دیا ہے، اور اس کو پکانا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو ڈالتے ہی ڈرائی فروٹ اور سارا اسٹو آف نہیں کرنا آپ نے، اور یہ میں نے اس کو ہلکے ہلکی جو ہے مکسنگ شروع کر دی ہے، اور جب یہ مکس ہو جائے گا اچھی طریقے سے تو یہ اس کا جو ہے ذائقہ بھی اچھا نکلے گا، اور اس کی جو ہے طاقت وہ بھی بڑھے گی، اور یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہوگا، خوشنما ہوگا، اور کھانے میں بھی اس سے بھی زیادہ ذائقہ دار ہوگا۔ تو یہ ہے بالکل ہماری فیملی کی ہربل ریمیڈی ہے۔ اور یہ لیجیے جی، میں نے اس میں اور دیسی گھی گڑ کا ڈالا ہے شیرہ، اور اس کو بھی مکس کر دیا میں نے تاکہ یہ پک جائے، اور اب میں نے اسٹوو بند کر دیا ہے، کیونکہ اب یہ اس میں نے گڑ ڈال دیا ہے، میٹھا ہو گیا اب یہ۔ اور اس کو بھی آپ اپنی مرضی اور پسند سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ میٹھا نہیں پسند کرتے تیز، تو وہ کم کر دیں۔ کوانٹٹی آپ جو ہے اس کی گڑ کی بڑھا اور گھٹا سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ تو اب یہ میں نے سارا مکس کر دیا ہے، اور یہ ماشاءاللہ آپ کی اجوائن تیار ہو گئی ہے، اور میں نے اس کو اچھی طرح پکانا ہے، اچھی طرح مکس کرنا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ کم از کم 2 سے 2.5 کلو سے زیادہ یہ تیار ہو جائے گی آپ کی، اور اس کو آپ نے نہار میں ہی کھانا ہے، تھوڑا تھوڑا کھائیں اور پوری سردیوں کو انجوائے کریں، اور یہ کھانے کے بعد آپ کو جو سردی کی جو ہے شدت وہ محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ہماری ماشاءاللہ ہم تو ہر سردی میں اس کو میں لازمی بناتی ہوں اپنے فیملی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو آپ نے بھی بنانی ہے، اور جب آپ بنائیں گے تو آپ کو بھی بہت اچھی لگے گی۔ اور اس کی یہی ایک سیکرٹ ہے کہ آپ کو اجوائن کو پورے 4 ویک یعنی 1 منتھ بھگونا ہے دیسی گھی میں، تو اس کی جو ہے افادیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی نا۔ اور اب میں نے اس میں چھوٹی الائچی ڈالی ہے، کیونکہ چھوٹی الائچی جو ہے اکیلی نہیں پیستی، تو پھر میں نے چینی ڈال کر اس کا پاؤڈر بنایا، تو پھر چھوٹی الائچی پیسی، ورنہ یہ پیستی ہی نہیں۔ تو میں نے اس کا چھوٹی الائچی کا پاؤڈر بنا کر اس کے اوپر اسپرنکل کر دیا ہے، اور ساتھ میں نے اس میں کشمش بھی ڈالی ہے، اور ساتھ میں نے اس میں تھوڑا سا یہ سارا جو ہے چاروں مغز بھی ڈال دیے، اور میں نے اس میں سونف بھی جو ہے پیس کے اس کا پاؤڈر بنا کے وہ بھی ڈالا، تاکہ اس کی خوشبو بھی آئے اور ذائقہ بھی آئے۔ اور اس کو اچھی طرح مکسنگ کرنی ہے۔ مکسنگ سے یہ ہوگا کہ تمام چیزیں یکجان ہو جائیں گی، اور پھر یہ ماشاءاللہ سے دیکھ لیجئے کہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی خوبصورت، یہ دیکھ لی ماشاءاللہ، فل آف انرجی، فل آف ہیلتھ، ایک بہت ہی اچھی سردیوں کی یہ سوغات آپ کے لیے تیار کی ہے میں نے۔ اور آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں، اپنے گھر والوں کو کھلائیں، اپنی فیملی کو انجوائے کرائیں، اور جس طرح یہ دیکھنے میں خوبصورت لگ رہی ہے، کھانے میں بھی یہ اتنی ہی ذائقے دار ہے، اور طاقت کا یہ سمجھ لیں کہ انرجی بوسٹر ہے۔ اور میں نے اس میں پھر جو تھا تمام چیزیں جو ہیں وہ پیس کر وہ بھی ڈال دی تھیں، کمر کس اور وہ بھی خشخاش بھی، اور ماشاءاللہ دیکھ لیجئے ہماری جو ہے یہ اجوائن مسکرا رہی ہے آپ کو دیکھ کر، اور آپ نے اس کو کھانا ہے اور بنانا ہے اور انجوائے کرنا ہے۔ اوکے ویورز، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔